بلکہ اگر آپ نے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، اگر آپ نے خدا کی نظروں میں بلند مقام حاصل کرنا ہے تو بے شک دن میں 1 روپیہ دیں، آپ اللہ کی راہ میں ضرور دیں، کیونکہ جو لینے والا ہے وہ دینے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، اخوت اس وقت تک کتنی مالیت کے قرضوں کا اجرا کر چکا ہے اور ان کی ریکوری کی پرسنٹیج کیا ہے؟ جی، جو قرضے تو ہیں تقریباً 55 کروڑ کی مالیت کے لگ بھگ قرضے ہم لوگوں کو پیش کر چکے ہیں، اور ریکوری کی شرح سن کر آپ حیران ہوں گے، خوش بھی ہوں گے کہ 99.7% جو ہے وہ ریکوری ہمیں مل رہی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ پیسہ ہم سے لیا انہوں نے کاروبار کیا اور دیانتداری سے کاروبار کیا، محنت سے کاروبار کیا، اور پھر جب اس کاروبار کا پھل پھول ان کو ملنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس رقم کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ہماری جو ریکوری ہے وہ فقید المثال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کا اظہار بھی ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی سے نیکی کی جائے تو وہ اس کا جواب بڑی نیکی کی صورت میں دیتا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر غریب ہو سکتے ہیں، اخلاقی طور پر غریب نہیں ہیں۔ وہ غربت کی ایک اور نہج ہے جس نے ان کو ستایا ہوا ہے، جس نے ان کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے وہ مفلس نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ قابل اعتبار بھی ہے، قابل بھروسہ بھی ہے، وہ بینکنگ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بینک وردی بھی ہے، وہ ٹرسٹ وردی بھی ہے، وہ کریڈٹ وردی بھی ہے۔ تو یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں جس سے ہمارے نظام میں استحکام آیا اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، جس ملک میں قرضے کھانا ایک فیشن بن جائے، اس ملک میں آپ کو لوگ ایک تو قرضے بھی پورے واپس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے بھی رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز؟ دیکھیں نا، یہ اس میں یہ راز نہیں ہے، اس میں یہ اسے کہتے ہیں اوپن سیکرٹ ہے یہ، کہ جب آپ کسی سے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ کو حسن سلوک کا جواب حسن سلوک ملے گا۔ اگر آپ اخوت کریں گے تو آپ کو اخوت ملے گی۔ آپ منافرت یا نفرت یا منافقت کا مظاہرہ کریں گے تو جو بھی سکہ رائج الوقت ہوگا وہی کچھ آگے چلے گا۔ ہم نے بڑی محبت سے لوگوں کو چنا، ہم نے ان کی سماجی تربیت دی، ہم نے ان کو ذہنی اور فکری بیداری کی منزل پہ لے کے گئے، ہم نے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، ہم نے ان کو کسی بھی طرح سے دھتکارا نہیں، ہم نے ان کو اپنے پاس قریب لے کر آئے کہ یہی ہمارا دین کا اصل اور اسی اخوت کا یہی ایک فلسفہ ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے ہمارے اعتماد کو پورا کیا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرضے واپس کیے بلکہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈونیشنز بھی دی۔ تو یہ اس تصور کو، جبکہ 9 برانچیں لاہور میں سرگرم عمل ہیں۔ اس وقت اخوت کی برانچیں لاہور، راولپنڈی، گجرات، ملتان، فیصل آباد، جہانیہ، لودھرا، تقریباً 17 برانچیں ایسی ہیں جو ہماری اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ اخوت کے پروگرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جہاں مخیر حضرات نے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی، وہیں قرض لینے والے افراد نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اور اخوت کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے وصول کیے گئے تمام قرضوں کی بروقت واپسی کو یقینی بنایا۔ اخوت کے پلیٹ فارم سے جاری کیے جانے والے قرضوں کی شرح واپسی 99.7% ہے۔ یہ شرح دنیا بھر میں مائکرو فائنینسنگ فراہم کرنے والے اداروں کے لیے ایک خواب سے کم نہیں۔ یہ قرضہ جب ہم دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ آ کے اس کو خود آ کے یہاں پہ ادا کرتے ہیں، ہمیں جانا نہیں پڑتا، اور لوگ جو ہے نا یہ بلا سود قرضہ ہوتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے آ کے اس قرضے کو ادا کرتے ہیں، انہیں کوئی دقت یا پریشانی کی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے قلیل رقم ایک قرض حسنہ یا قرض کے طور پہ لے کے وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکوری ریٹ جو ہے وہ 99.7 یا بعض اوقات اس سے بھی ہائر رہتا ہے، یہ منیمم ریکوری ریٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ غریب لوگ کتنے آنریبل ہیں، کتنے خوددار ہیں، اور کتنی یہ کانشینشیس ایفرٹ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کو وہ ڈیفالٹر نہیں بنتے، وہ ڈیفالٹر بننے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اخوت سے وابستہ افراد نے، جن میں ڈاکٹر امجد ثاقب اور ان کی پوری ٹیم شامل ہے، اخوت کے اس رشتے کو ہر جانب پھیلانے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص اخوت کی مالی